حال کے استقبال کے لیے کھڑے ہیں. وہی ہجوم ہے بلکہ اس سے کئی گنا زیادہ. جن لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ اس دھار کو انگلی دبا کر کے روک دیا جائے تو یہ ممکن نہیں ہے. کچھ بات تو ہے کہ مٹتی نہیں ہستی ہماری. کچھ بات تو ہے کہ مٹتی نہیں ہستی ہماری. صدیوں رہا ہے دشمن دور زماں ہمارا. اور یہ اقبال نے ہم کو بے خوف کیا ہے, بزدلی نہیں سکھائی. اور خاص طور پر علماء اسلام اور طلباء اسلام یہاں موجود ہیں. یہ کوئی نئی بات نہیں ہے جو کچھ ہم آج دیکھ رہے ہیں. یہ ہماری پرمپرا چلی ہے اور دستور ایسا ہی چلا ہے. باطل سے ڈرنے والے آسماں نہیں ہے ہم. 100 بار کر چکا ہے تو امتحان ہمارا. اور توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے. آسان نہیں مٹانا نام و نشاں ہمارا. آسان نہیں مٹانا نام و نشاں ہمارا. میرے عزیزوں, ہم اپنی طاقت کے بل بوتے, اپنے منصب اور اپنے عہدے کے بل بوتے اتنی بڑی باتیں نہیں کرتے. ہم جو بات کرتے ہیں وہ ایمانی طاقت کے بل بوتے. اس لیے کہ ہمیں ہمارے بزرگوں نے سکھایا ہے. آپ کی نالج کے لیے میرے اساتذہ کے بارگاہ میں یہ عرض کروں گا, ایک لمبے گیپ کے بعد تقریباً 10 مہینے ہو گئے, میں جلسے جلوس نہیں کیا. 8 مہینے تو اندر تھا اور 10 مہینے کے بعد میں پرسوں پہلا جلسہ کیا اور اسٹیج کا پہلا جلسہ کیا, اور وہ بھی گجرات میں کیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے کہ چھپ کر کے چوری سے کیا. میرے عزیزوں, یہ میرے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا انعام بھی ہے اور تاریخی یہ سچائیاں ہیں. اسلام کو تم جہاں سے روکنا چاہتے ہو وہیں سے یہ پھیلتا بھی ہے. آج جا کر کے دیکھو یورپ, امریکہ, سب سے کثرت سے وہاں پر اگر کوئی دین پھیل رہا ہے تو وہ اسلام ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ بھی یہی ہے, اسلام کی فطرت میں قدرت نے وہ لچک دی ہے, جتنا ہی دباؤ گے اتنا ہی وہ ابھرے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا بھی کرتا تھا کہ ہمارے دینی کاموں پر کوئی فرق نہ پڑے. رب تبارک و تعالیٰ نے میرے لیے جو میدان کشادہ فرمایا, میں نے ابھی 3 دن پہلے کے جلسے میں, یہ بظاہر ویسے تو سب ڈرتے ہیں ابھی, علماء بھی اور خاص طور پر میرے اساتذہ سب اس بات سے تھوڑے بہت اپنے اندر سہمتے ہوئے ہیں, مجھے لے کر کے, میری سیکیورٹی کو لے کر کے. لیکن میرے عزیزوں, جو بولنے کے لیے اللہ نے مجھے زبان امانت میں دیا ہے وہ جان بچانے کے لیے نہیں, دین بچانے کے لیے. کیا بات ہے کیا بات ہے. سیدنا سرکار امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں بھی میں پچھلے سال ماریرا متحرہ میں تھا عرس کے موقع پر, اور ہمارے چاہنے والے بہت سارے موجود, خصوصیت کے ساتھ مقرر شہیر سید امین صاحب مجھ سے کہہ رہے تھے, آپ کو لے کر کے ہم بہت زیادہ خوفزدہ رہتے ہیں, ڈرتے ہیں, بہت زیادہ ڈرتے ہیں کہ آپ کا ہونا بہت ضروری ہے قوم کے لیے, نوجوانوں کے لیے. اس وقت میں نے یہ بات عرض کی تھی, سیدنا سرکار امام حسین کا امت میں ہونا کتنا ضروری تھا. ان سے بڑھ کر کے تو کوئی ضروری تھا نہیں. باوجود اس کے سیدنا امام حسین نے عزیمت کا راستہ اختیار کیا اور کربلا کے میدان میں پہنچ گئے. میں یہ بات یہاں پر چھیڑا اس لیے کہ میں نے 3 دن قبل یہ بات بھی کہی تھی. مجھے ٹانٹ مار کر کے, تانا مار کر کے کچھ لوگوں نے بار بار یہ پوچھا تھا, اندر بھی باہر بھی, کہ کیسا لگا اندر کا ماحول, واپس آؤ گے گجرات, دوبارہ آؤ گے گجرات.
میں اس وقت یہ کہا تھا ہم ان کی نسل میں ہیں جو کیسر و کسرا سے بھی نہیں ڈرتے تھے. کیا بات ہے, واہ 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 واہ. آپ کو پتہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ زمین, یہ رب ذوالجلال کی وسیع و عریض زمین, جس کو ہم نے ایک ہی جملے میں یوں کہا تھا, پائے مرا لنگ نیس زمین خدا تنگ کیا نیس. بات ہے, واہ واہ. سبحان ابھی اللہ. تک تو اللہ نے مجھے لنگڑا نہیں کیا ہے, اور جب تک پاؤں سلامت ہے ہر زمین پر جائیں گے. اور کوئی بھی غیر قانونی کام اگر ہم کر رہے ہوں تو ڈرنا چاہیے. دیش کے خلاف, ملک کے خلاف, قانون کے خلاف کسی گتی ویدھی میں, کسی ایکٹیویٹی میں ہم ملوث ہیں تو ڈر کر کے سہم کر کے رہنا چاہیے. الحمدللہ ایک بال برابر بھی ہمارے اندر ڈر اسی لیے نہیں آیا کہ ہم نے کبھی کوئی خفیہ پلاننگ نہیں کی ہے. جو بات کرنی ہے وہ ناموس مصطفیٰ کی, وہ 4 لوگوں میں بھی کہتے ہیں اور 4000 میں بھی کہتے ہیں. بے شک بے شک. پہلی اب شروعات میں یہاں سے کرتا ہوں, اس لیے کہ آج اگرچہ میں 4-5 دن سے بیمار ہوں, لیکن اتنا مضبوط کرنٹ یہاں پر موجود ہے, کیا بات ہے, کیا بات ہے. اتنا مضبوط جو پورے بر صغیر کو کرنٹ سپلائی کر رہا ہے. بے شک بے شک. اور یہ کرنٹ کا ٹرانسفارمر ایسا ہے کہ یہاں سے جو سپلائی ہوتا ہے وہ سیدھے بغداد سے آتا ہے, سبحان اللہ. اور یہاں سے جس کی تار جڑی ہے وہ بغداد سے مدینے پہنچتا ہے, بے شک بے شک. اور جس کی تار کٹی ہے تو پھر وہ بے نور ہی رہتا ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں, شروع کے دن تھوڑی سی بات کہوں گا, اس کے بعد میں اپنے موضوع پر آتا ہوں. آج سے تقریباً 3 سال گزر گئے ہوں گے. ہمارے ملک کا ماحول بڑا ہی عجیب ہو گیا تھا, جگہ جگہ گستاخیاں آپ سب نے بھی سنی اور دل محسوس کر رہ جاتا تھا. حالات بڑے پیچیدہ ہوتے چلے جا رہے تھے. اس وقت ایک پاکھنڈی جو بارگاہ مصطفیٰ میں بار بار بھونکتا تھا, جذبات ہمارے سن کر کے اتنے بے قابو ہوئے تھے. ہم نے کوئی منصوبہ بند یا پلاننگ کے تحت نہیں, ہمارے جذبے اور وجد میں یہ اعلان کیا تھا کہ بہت ہو گئے ان کے ساتھ مناظرے کرنا, ڈیبیٹ کرنا, آؤ میدان میں اترتے ہیں اور دیکھتے ہیں تم بھی آگ میں کودو ہم بھی آگ میں کودتے ہیں. یاد ہوگا یہ جذبات میں, وجد میں اور حضور کی محبت میں کہی ہوئی بات تھی. ہم نے کوئی پلان نہیں کیا تھا, کہنا تھا کہہ دیا, اور وہ تو 40-50 لوگوں کے بیچ میں کہی ہوئی بات تھی. مہینے کے بعد پتا چلا کہ اس بات کو اللہ نے پوری دنیا میں پہنچایا, کیا بات ہے, واہ واہ. ہر جگہ ہر علاقے میں پہنچایا, اور جس کو پہنچنا تھا اس تک تو برابر پہنچی. کیا بات ہے, کیا بات ہے. اور پھر بعد میں ہم کو پتا چلا کہ ہم نے کتے کی دم پر برابر پاؤں رکھا ہے. واہ 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 واہ. اب سنیے, میں یہ بات کیوں چھیڑ رہا ہوں, آج یہ بات مجھے عرض کرنی کیوں پڑ رہی ہے. جذبات میں, وجد میں کہی ہوئی بات تو تھی, لیکن جب سامنے سے جواب آیا کہ ہاں ہم آنے کو تیار ہیں, تو پھر سوچنا بھی ہوا. اب میٹنگ بھی ہونے لگی, سب لوگ آنے بھی لگے, کچھ تو ہمیں ڈرانے بھی لگے, ڈرائے بھی تھے. کیا ہوگا تمہارا, اتنا بڑا اعلان کر دیو, جل جاؤ گے, مر جاؤ گے تو کروڑوں مسلمانوں کا ایمان کیا ہوگا. بہت سارے معاملات تھے. میں اس وقت پھر سوچنے پر مجبور ہوا. میں نے میرے باپ کے لیے, میری ماں کے لیے, میرے خاندان کے لیے تو نہیں کہا, اس حق رسول کے لیے کہا جس سے روشنی تو سورج بھی پاتا ہے. بے شک. ہاں ہاں. ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب دل میں یہ وسوسے بھی تو آتے, انسانی فطرت کا تقاضا ہے. گھبراہٹ بھی تھی, میں نے بہت بڑا اعلان تو نہیں کر دیا, کیا ایسی بات ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے. اس پہ تو بہت سارے تبصرے بھی تھے. میں نے یہ باتیں کبھی کہی نہیں, اس لیے کہ حالات تھے, ہوئے, گزر گئے, لیکن میں نے کبھی کہا نہیں.
آج اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہاں کرنٹ زیادہ ہے، کیا بات ہے، اس لیے کہہ رہا ہوں اس وقت گھبراہٹ، وسوسے بھی، الگ الگ قسم کی باتیں، لاک ڈاؤن کا ماحول الگ، میرے گھر پر الگ پہرے بندی، یہ سارے معاملات میں جانتے ہو میرے عزیزوں، اس وقت جب کبھی گھبراہٹ کے شکار ہو کر، بے قابو ہو کر ہم کچھ سوچنے کے لیے یا کچھ مشورے کے لیے ادھر ادھر نگاہیں اٹھاتے ہیں تو ہر کوئی ڈرا بھی رہا ہے، الگ الگ مشورے بھی دے رہا ہے، بڑی ہمت کے ساتھ مارارا متحرہ کے اس عظیم ٹرانسفارمر پر میں نے کانٹیکٹ کیا حضور امین ملت کی بارگاہ میں نے عرض کیا کہ حضور بات ایسی ہے، ناموس مصطفیٰ کی بات ہے اور حضور کی عزت کی بات ہے، غریب ہے، فقیر ہے یہ آدمی، میرے پاس نہ علم کی دولت نہ میرے پاس عمل کی دولت، میں نے تو اعلان کر دیا اور میں جانا چاہتا ہوں دلی، آپ کیا فرماتے ہیں؟ بڑے بڑے پیروں کی بات الگ ہے میرے عزیزوں، سب کمفرٹ زون میں بیٹھنے والوں کی بات نہیں کرتا، بڑے شاہانہ کرسیوں پر بیٹھ کر کے لوگوں میں اپنا رعب جمانے والوں کی بات نہیں کرتا، اس عظیم مرد قلندر کا جواب آتا ہے، کہتے ہیں کہ بچے تو نے اپنے گھر کے لیے نہیں پکارا ہے، وہ میرے نانا جان کی بھی عزت ہے، پورے کائنات کی بھی اللہ کے عظیم رسول کی بھی رسالت، نعرہ رسالت، برکاتی دولہا، برکاتی دولہا، محافظ ناموس رسالت، نعرہ تکبیر۔ بات یہیں پر ختم نہیں ہوتی کہ اگر کہہ دیا کہ تو نے اعلان کر دیا اچھی بات ہے، جاؤ اللہ تعالیٰ تمہاری حفاظت کرے گا، میں یہاں بیٹھ کر دعا کرتا ہوں، نہیں، اس عمر میں ٹھنڈیوں کے عالم میں کہا کہ بیٹا تم وہاں سے نکلو، میں مارارا سے اپنی تبرکات لے کر دلی پہنچوں گا۔ واہ 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 واہ، بہت واہ، بہت واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آج یہ بات اسی لیے عرض کر رہا ہوں، کیسے آقاؤں کا بندہ ہو رضا، بول بالے میری سرکاروں کے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میں نے اس کے بعد فون رکھ دیا اور اس کے بعد سب سے کہا کہ اب کسی بات کی فکر نہیں ہے، اب ٹینشن نہیں ہے، اب کوئی فکر کی بات نہیں اور ڈر کی بات نہیں۔ پھر کہاں سے کس طرح کے تبصرے آئے مجھے آج وہ یاد بھی نہیں ہے، مجھے وہ یاد بھی نہیں ہے، لیکن اتنی بات یاد ہے کہ اس وقت میرے ساتھ کوئی ایک عظیم شخصیت کھڑی تھی، ہم تو انتظار میں تھے اور گئے بھی تھے، لیکن تاریخ سب کو پتا ہے، میں اپنی تعریف کے لیے نہیں دہراتا یہ بات، میں اپنی بڑائی کے لیے نہیں دہراتا یہ بات، لیکن یہ حقانیت کو ثابت کرنے کے لیے میں کہتا ہوں، میں کیا ہمارے محلے کا 8 سال کا بچہ بھی اٹھ کر کے اعلان کرے میرا رب اس کی مدد فرمائے گا۔ بے شک بے شک۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ ناموس مصطفیٰ کی بات کر رہا ہے، وہ عزت رسول کی بات کر رہا ہے۔ عزیزان گرامی وقار، یہی بات حضرت نے یہ فرمایا تھا کہ جلسوں میں ساتھ میں رہنا، ہاں مقرر ہے یا پھر دیگر ماحول ہے، تو حضرت نے ایک جملہ ابھی 2 دن قبل فرمایا تھا کہ میٹھا میٹھا ہپ ہپ کڑوا کڑوا تھو تھو، یہ تو نہیں ہو سکتا۔ یہ اشارہ اس بات پر ہے میرے عزیزوں، اے سنیوں، حضور کی محبت کی بات کرتے ہو تو صرف حضور کی محبت حلوہ پراٹھا کھانے سے نہیں ہوتی، ارے اس میں تو نیزے بھی کھانے پڑتے ہیں، تلواروں کی سائے میں نمازیں بھی ادا کی جاتی ہیں۔ بے شک۔ یہ شہادت گئے الفت میں ہے قدم رکھنا، لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا۔ میں یہ بھی نہیں کہتا کہ میں بہت بڑی تکلیف اٹھا کر کے آیا ہوں، نہیں، 8 مہینے گزرے کہ 8 سال گزرے، کوئی بہت بڑی تکلیف اٹھا کر کے تمہارے پاس آیا، میں نے کبھی اس چیز کا ذکر نہیں کیا اور نہ ہی شکایت کبھی کروں گا اس بات کی
اس لیے کہ تاریخ کی سچائیاں اس بات کی گواہی دیتی ہیں وہ بڑے بڑے ائمہ اسلام جو رسول اللہ کی آل میں سے تھے، امام موسیٰ کاظم، ہم تو میرے عزیزوں گنہگار ہیں، ہماری بہت ساری خطائیں ہیں، وہ اہل بیت ائمہ اسلام جن کے گناہ نہیں، خطائیں نہیں، بغیر کسی قصور کے ظالم بادشاہوں نے 7 سال تک ان کو اندر قید میں رکھا ہے۔ امام محمد بن حسن عسکری 20 سال تک اندر رہے۔ کس کو کہتے ہیں 20 سال؟ پوری لائف گزر گئی۔ امام موسیٰ کاظم 7 سال کے بعد اندر زہر دے کر کے مارا گیا اور وہیں سے جیل سے جنازہ بھی نکلا۔ ان کی قربانیوں پر ہم کہاں لگتے ہیں؟ لوگ یہ بھی جو آج سمجھتے ہیں کہ بہت بڑا کام کر کے آئے، کوئی کہاں سے کیا کیا لقب پکارے، غازی اسلام۔ نہ میرے عزیزوں، ابھی تو ہم خادم اسلام نہیں بن سکے۔ غازی اسلام تو بہت بڑی بات ہے، اور ہم اس بات کو آپ کے سامنے بار بار دہراتے اس لیے ہیں کہ آج سنیوں کو ہو کیا گیا ہے، چھوٹی سی چیز کو لے کر بہت بڑا سمجھنے لگ جاتے ہیں، بہت بڑا سمجھنے لگتے ہیں۔ یہ ابتدائے عشق ہے، آگے دیکھو ہوتا ہے کیا کیا۔ ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہے۔ تمہاری ابھی آزمائش آئی کہاں؟ ہمیں ابھی آزمایا کہاں گیا ہے؟ قرآن تو یہ کہتا ہے کہ ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے کیا تم یہ سوچ کر بیٹھے ہو کہ تم سیدھے جنت میں چلے جاؤ گے اور تم کو ویسی تکلیفیں نہیں آئیں گی جیسے پہلے والوں کو آئی تھی؟ اور کیسی آئی تھی؟ قرآن کہتا ہے وہ زلزلوا، انہیں ہلا دیا گیا تھا، یہاں تک کہ رسول پاک نے اور ایمان والوں نے یہ کہنا شروع کیا اللہ کی مدد کب آئے گی؟ پھر رب تعالیٰ فرماتا آگاہ ہو جاؤ اللہ کی مدد قریب ہے۔ ہماری آزمائشیں کہاں آئی ہیں میرے عزیزوں؟ کون سی تکلیفیں، کون سی مصیبتیں؟ علماء اسلام کو آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے ٹھاٹ باٹ سے رکھا ہے، ہر طرح کی سہولیات تمہیں آج ملی ہوئی ہیں۔ کون سی نعمت کی کمی مولا نے دی ہے؟ ہر چیز تم قدم باہر نکالو کہ ساری سہولیات تمہارا استقبال کر رہی ہے۔ ہم یہاں اے سی میں دن رات گزارنے والے ہیں، قالینوں پر سجدے کرنے والے ہیں، اور مرغ مسلم ہر دن کھانے والے ہیں۔ تمہیں کہاں پتا ہے ابھی کہ آزمائش کہتے کسے، تکلیفیں کہتے کسے؟ میں نے تو صرف ایک چکھ کر کے دیکھا ہے 8 مہینے میں، پھر اندازہ ہوا، چکھا ہے بس، چکھ کر کے آئے کہ 8 مہینے پتھروں پر انہوں نے سلایا تھا تو لگتا کیسے ہے، کیسے لگتا ہے؟ کھانا اور پانی کے لیے جو آج ہمارے ارد گرد لوگ ہاتھ دھلائیں، رومال دیں پوچھنے کے لیے، ہر چیز کی خدمتگار ہو، اور جب وہاں بدتمیز لوگ اور ظالم لوگ لائن میں کھڑے کر کے سوکھی روٹیاں دیتے ہو تو پھر اندازہ ہوتا ہے لگتا کیسے ہے۔ یہ چھوٹی سی چیز ہم نے چکھ کر کے دیکھا ہے، وہ روٹیاں دیکھی جس سے انسان کا گلا کٹ سکتا ہے۔ میرے عزیزوں، یہ سب باتیں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ ابھی امتحان باقی ہے ہمارے۔ اگر ناموس مصطفیٰ کی بات کرتے ہو تو پھر ان سب چیزوں کے لیے تیار رہو، ان سب چیزوں کے لیے تیار رہو۔ اور ایک بات میں بتاتا ہوں، یہ باہر مجمع میں بیٹھ کر کے بات کرنا بہت آسان ہے، اور اندر تکلیفیں سہ کر کے پھر یہ بات کرو۔ میرے عزیزوں، کبھی کبھار گھبراہٹ ایسی ہوتی تھی، کچھ قیدی لوگ آ کر کہتے تھے کہ سچ میں اللہ ہے؟ ایسے سوال، اللہ ہے، سنتا ہے؟ اور اس وقت کوئی آیت ان کو بتانے میں بھی ہمیں ایسا لگتا۔ ایک قیدی سے میں نے کہا ان مع العسر یسرا، ہر تکلیف کے بعد آسانی اللہ کا وعدہ ہے۔ جھٹ سے اس نے کہا مولانا 16 سال ہو گئے، ابھی کب آئے گی وہ آسانی؟ ہمارے پاس کیا جواب ہے؟ یہ تکلیفیں سہ کر کے پھر آیتوں پر یقین کرنا، یہ بہت بڑے کمال کی بات۔ یہاں باہر بیٹھ کر کے جو تسلی کی باتیں کریں،
میرے عزیزوں بہتوں کو ہم نے دیکھا ہے، بہتوں کو جان بھی دیں گے، گردن بھی کٹا دیں گے، بہت ساری باتیں ہیں۔ اسی سے اندازہ ہو جاتا ہے جو صبح بستر نہیں چھوڑ سکتا وہ کیا گردن کٹائے گا، جو نماز کے لیے اذان کو لبیک نہیں کہتا، وہ جان کی بات کہاں ہے؟ ایک ڈنڈے سے ساری چیزیں بھاگ جائیں گی، سب نکل جاتے ہیں ادھر ادھر۔ میں سب کی بات نہیں کرتا، آزمائشیں جس وقت آئیں گی میرے عزیزوں، استقامت یہ کسی چھوٹے موٹے چیز کا نام نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے یہ کہا ہمارا رب اللہ ہے پھر اس پر جمے رہ گئے، تتنزل علیہم الملائکہ، ان پر پھر فرشتے اتارے جاتے ہیں، فرشتے اتارے جاتے ہیں۔ میرے عزیزوں یہاں بڑی بڑی باتیں کہنے کے لیے میں نہیں کھڑا، بس اتنی بات کہوں گا کہ حالات کے تناظر میں جو آج تمہارے لیے سب سے بڑے چیلنجز ہیں اس میں تمہیں کھڑے اترنے کی ضرورت ہے۔ تم صرف اپنے محلے کے نمائندے نہیں ہو، یہ جو سروں پر ٹوپیاں اور داڑیاں ہیں تمہارے چہروں پر، تم کسی مسجد کے ہی مصلی نہیں ہو، بلکہ پوری کائنات میں اللہ نے تمہیں خیر امت بنایا ہے۔ سب انسانوں کے لیے تم رہبر ہو، رہنما ہو، تمہارے اخلاق ہر کوئی آج دیکھ رہا ہے۔ تم ایمبیسیڈر ہو کس کے؟ رسول پاک کے، تم ترجمان ہو اخلاق رسول کے۔ اگر آج تم نہیں اٹھو گے اور یہ اخلاق نہیں دکھاؤ گے تو اس سے صرف تمہارے گھر کا نہیں، پورے دین اسلام کا، آگے آنے والی نسلوں کا بہت بڑا خسارہ ہے، بہت بڑا نقصان ہے۔ نوجوانوں سے میں بار بار یہ اپیل کرتا آیا ہوں، اے نوجوانوں اٹھو، اٹھو، وہ گھر نہ حشر نہ ہوگا پھر کبھی، دوڑو کہ زمانہ چال اپنی چل گیا ہے، اور دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دو، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دو۔ آج تمہارے صرف کھڑے ہونے کی دیر ہے۔ کس چیز کے لیے کھڑے ہونے کی دیر ہے؟ جب میں ایسی باتیں کرتا ہوں تو ہمارے جو رشتہ دار قلم کاپی لے کر بیٹھے ان کو لگتا ہے یہ جنگ کے لیے بلا رہے ہیں، ابھی تلوار بھالے نیزے کی بات کر رہے ہیں۔ میرے عزیزو تمہارے لیے سب سے بڑا ہتھیار عشق مصطفیٰ ہے، عشق رسول ہے، محبت مصطفیٰ ہے، اور جب وہ کسی کے اندر آ جاتا ہے تو پھر اس کے اخلاق سے وہ نظر بھی آتا ہے، اس کے اخلاق سے وہ نظر آتا ہے۔ جاہل عاشق رسول نہیں بن سکتا، عاشق رسول علم کی طرف بڑھتا ہے۔ جاہل اور ایسا بدعقیدہ جو دعویٰ کرتا ہو حضور کے غلام ہونے کا، اگر اس کی زبان میں سچائی نہیں ہے تو وہ عاشق رسول ہے ہی نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا میرے غلاموں میں سے جتنے ہیں اگر کوئی منافق ہو تو منافق کے اندر دو عادتیں جمع نہیں ہو سکتی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دو عادتیں منافق کے اندر نہیں آ سکتی۔ وہ کون سی دو عادتیں ہیں؟ اچھے اخلاق۔ یہ اچھے اخلاق، یہ صرف ہنس کر کے ملنا اس کو اچھے اخلاق نہیں کہتے، وہ بہت لمبی اس کی ایک تشریح ہے۔ اچھے اخلاق منافق کے اندر نہیں آ سکتے۔ اور دوسری چیز اللہ پر توکل اور رسول کی ہر بات پر یقین، یہ منافق کے اندر نہیں آ سکتی۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں اللہ رب العزت کی ہر بات پر آپ کو یقین ہے؟ رسول پاک کے ہر فرمان پر یقین ہے؟ بے شک بے شک۔ اگر یقین ہے تو یہ زبان سے بولنے کی بات کیا ہے؟ پھر تمہارا عمل کہاں ہے؟ اسی لیے سیدنا ابو بکر شبلی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سلسلہ قادریہ کے بڑے بزرگ ہیں، غوث پاک کے دادا پیروں میں آتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں میری زندگی کا سب سے کٹھن سوال، سب سے مشکل سوال یہ ہے اگر کسی نے مجھ سے پوچھ لیا کیا تم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہو؟ وہ کہتے ہیں میرے لیے سب سے کٹھن سوال ہے، ابھی میں پوچھوں تو سب ہاتھ بھی اٹھائیں گے، سب اٹھا دیں گے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے یعنی سب چلا کے بولیں گے ہے، لیکن حضرت ابو بکر شبلی کہتے ہیں یہ میرے لیے اس کا جواب سب سے مشکل ہے۔ کہا اس میں کیا مشکل ہے؟ آپ فرماتے ہیں اگر نہ کہہ دیا تو ایمان چلا جائے گا، اگر نہ کہہ دیا
تو ایمان چلا جائے گا، اور اگر ہاں کہوں تو میرے اعمال اس کے مطابق نہیں، جھوٹا پڑ جاتا ہوں، دل ملامت کرے گا، زبان سے تو رسول پاک کی محبت کی بات کرتا ہے، کہاں ہے تیرے عمل؟ عزیزان گرامی وقار، یہ دو عادتیں میرے آقا فرماتے ہیں منافق کے اندر نہیں آ سکتی، اچھے اخلاق اور اللہ اس کے رسول پر یقین کامل۔ یقین سے ہی تو عاری ہوتا ہے منافق، یقین اس کا ختم ہو چکا ہوتا ہے۔ یہاں ابھی لکی ڈرا شروع ہو جائے اور چیٹ پہ چیٹ ہوتے رہتے، ہر سال ہوتے رہتے، پھر بھی اس میں گھستے بھی رہتے، لاکھ کا 2 لاکھ بنانا ہے، ابھی دیکھو کتنے آ جائیں گے، اور کیسے کیسے چیٹر لوگوں پر یقین کرتے ہیں، اور 2-4 لوگوں نے بول دیا کہ نہیں میرا بھی ڈبل ہوا ہے، سب آ گئے، لائن لگ جاتی ہے، کئی 100 کروڑ کھا کر کے چلے جاتے ہیں، ان پر تمہیں یقین ہے؟ اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا تم صبح اپنی نیند کو چھوڑ کر، بستر کر چھوڑ کر، اپنے گھر سے وضو کر کے مسجد کی طرف نکل کر آئے، 2 رکعت نماز ادا کر لیا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے پوری دنیا کی دولت سے زیادہ قیمتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یقین ہے اس پر تو انویسٹ کرو، اگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات پر یقین ہے تو انویسٹ کرو اس میں۔ آج یہی تو بات ہے، یہ سب سے بڑا چیلنج ہے، منافقت آنے لگ گئی ہے، بزدلی کہاں سے آتی ہے؟ اللہ اس کے رسول کی ہر بات پر یقین کامل ہو جائے بندے کو تو پھر وہ منافق نہیں رہتا، وہ ایمان والا ہوتا ہے، اور پھر مصیبتیں تو آئیں گی لیکن مصیبتیں اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، فرماتے ہیں اگر مجھ پر 10 پہاڑ بھی نازل ہو جائیں، اتر جائیں، تب بھی میں خوف زدہ نہیں ہوتا، ڈر نہیں ہے مجھے۔ کہا کیوں؟ کہا قرآن کی ایک آیت میرے لیے کافی ہے۔ پوچھا کون سی آیت؟ فرماتے اللہ فرماتا ہے قُلْ لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ۔ فرماتے ہیں اللہ نے اپنے نبی سے کہا ہے اے محبوب آپ فرما دیں ہرگز ہم کو کوئی مصیبت نہیں آتی، اتنی ہی آئے گی جتنا اللہ نے لکھا ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اتنی ہی آئے گی جتنی اللہ نے لکھا ہے۔ اور پھر آگے رب تعالیٰ فرماتا ہوا مولانا، وہی ہمارا مددگار ہے، وہی ہمارا مددگار ہے۔ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور مومنوں کو چاہیے کہ اللہ ہی پر بھروسہ کریں۔ بڑے بڑے لوگوں کو دیکھا لیکن قید کے دوران، جیل کے دوران کچھ چھوٹے چھوٹے لوگوں نے ہمیں بہت کچھ سکھایا۔ گجرات کے ایک چھوٹے سے گاؤں کا رہنے والا قیدی آ گیا تھا، مانسک سنتولن بگڑا ہوا تھا، گھر والے بھی چاہتے تھے اندر ہی رہے، چھڑانا بھی نہیں چاہتا تھا کوئی، اٹھا پٹک زیادہ کرتا تھا، جوان تھا، اور اندر رہا، مہینہ گزرنے لگ گیا۔ وہاں ہوتا ایسا نظام ایسا ہے کہ ہر ہفتے گھر والوں کی ملاقات آ جاتی، جالیوں میں، ادھر سے ہم، باہر سے رشتہ دار، ہر قیدی کے کوئی کبھی ماں کبھی باپ کبھی بھائی بہن ملاقات کے لیے ہفتے میں 1 مرتبہ ٹائم ملتا ہے 15 منٹ، لیکن اس بندے کا کوئی آتا ہی نہیں تھا، ملنے بھی نہیں آئے۔ مہینہ گزر جاتا، یہ اٹھا پٹک شروع کر دے، لوگوں کو مارنا، تو جیلر جو ہے گھر کو فون لگاتا اس کے اور کہتا کہ بھائی تمہارا بیٹا ہے، کبھی تو آؤ ملاقات لو اس سے، سب کو پریشان کر رکھا ہے۔ اور اسی لیے کہ قیدیوں کی جو حالت بگڑتی ہے تو یہ بہت بڑا ڈینجر مسئلہ ہوتا ہے، ان کو سنبھالنا۔ باہر آپ ادھر ادھر ہوئے تو اندر ڈالیں گے، اندر ہی بگڑا تو پھر کون سا اندر، وہ لاسٹ منزل ہے۔ اور اسی لیے وہاں جانے کے بعد ڈر بھی نکلتا ہے لوگوں کا، اس کے بعد کہاں جانا ہے، اب سیدھے جنت ہے۔ آپ سنیں اس بات کو، اس کا باپ آیا اور کہا کہ بیٹا تھوڑے دن ہو گئے، اس نے پوچھا کب چھڑاؤ گے مجھے، بیل کب ہوگی، چھوٹے سے کیس تھے، کہا اس منڈے کو جو ہے تمہاری بیل رکھ دوں گا، چھڑ جاؤ گے، اس منڈے کو نکل جاؤ گے۔ وہ آیا، سب بیٹھے ہوئے تھے، خوشی سے اعلان کرتا منڈے کو میں چلا جاؤں گا، منڈے کو چھوڑ جاؤں گا۔ منڈے آیا، ٹیوزڈے آیا، وینسڈے آیا، پھر ہفتہ 2 ہفتے اس کا باپ آیا ہی نہیں، مہینہ گزر رہا ہے،
پھر یہ اٹھا پٹک شروع کرے. پھر فون کر کے اس کے باپ کو بلایا, آؤ ملاقات لو. باپ آیا, پھر پوچھا کب ہوگا ابا؟ کہا میں تھوڑا سا کام میں بزی تھا, اس منڈے تو تیرا ہو جائے گا, اس منڈے کو ہو جائے گا. یہ آتا اور کہتا پھر بیچارہ وہاں تو ایسے ہی ہے, سب تنکے کے سہارے پہ ہی رہتے ہیں. وکیل بولتا ہے اس ڈیٹ میں ہوگا, ہاں ٹھیک ہے, اس کے علاوہ کرے کیا؟ تو وہ سب سے کہتا ہے اس منڈے کو پکا ہے. وہ بھی گیا منڈے. پھر 1 مہینہ گزرا, یہ 6 مہینے اس کا باپ ہر منڈے کو ہی بولتا تھا بار بار آئے, توجہ چاہتا ہوں. اور حالت ایسی ہو گئی 6 مہینے کے بعد وہ باپ سے مل کر کے اندر آ رہا ہے, سارے قیدی خود ہی بولنے لگے اس منڈے کو ہے نا تیرا. اس کے بولنے سے پہلے ہی کہتے اس منڈے کو بیل ہے نا تمہاری, ضمانت ہونے والی ہے. اس کو ہرٹ ہو گیا, تکلیف ہو گئی. جب دل پر کسی کے چوٹ لگتی ہے تو ٹوٹے ہوئے دلوں کی بہت جلدی سنی بھی جاتی ہے. اس نے جھلا کر کے کہا تھا, گالی دے کر کے کہا تھا, کرمنل تھا, گالی دے کر کے کہا تھا سب کو, تم لوگ میرا مذاق اڑا رہے ہو, میرے باپ کی وجہ سے یا جیلر کی وجہ سے میں اندر نہیں ہوں. میرا خدا اتنے دن کا لکھا ہے اور جس دن لکھے گا تم سب دیکھتے رہو گے, میں چلا جاؤں گا. کیا بات ہے, واہ واہ. ہم نے سوچا یہ کہاں سے اتنا بڑا ایمان آیا. اور اتفاق سے سنیچر کے دن وہ اپنے باپ سے مل کر کے آیا تھا, اس کو چڑھایا گیا تھا اور وہ بپھر کر کے اس طرح کی بات کیا تھا. اور منڈے کے دن اس کا باپ ضمانت کا بیڑا لے کر آ ہی گیا اور وہ ہنستے خوشی سے جا رہا تھا اور کہا میں نہیں کہہ رہا تھا, میرا خدا جب تک لکھا ہوا ہے تب تک میں یہاں رہوں گا, کسی کے باپ کی طاقت نہیں ہمیں اندر رکھنے کی. اسی لیے میں کہتا ہوں میرے عزیزوں, جو بھی مصیبتیں آئیں گی ہمارا عقیدہ ہے اللہ نے فرمایا اتنی پہنچیں گی جتنی اللہ نے لکھا ہے, اور مددگار بھی وہی ہے, مددگار بھی وہی ہے. میں اس سے قبل بھی آپ کے یہاں ایک بات سنایا تھا حضرت سیدنا یوسف علیہ الصلوۃ والتسلیم کے متعلق. آپ جیل کے اندر 7 سال کاٹ لیے اور 2 قیدیوں نے خواب دیکھا تھا. حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کے خواب کی تعبیر بتائی تھی. ایک اس میں مرنے والا تھا, ایک چھوٹنے والا تھا. قرآن پاک میں واقعہ موجود ہے. جو چھوٹنے والا تھا اس کو یوسف علیہ السلام نے کہا تھا کہ میں تیرے خواب کی تعبیر بتا رہا ہوں, چھوٹ کر کے جائے گا تو, بادشاہ بدل چکا ہے, جو مجھے قید میں ڈالا تھا اب وہ نہیں ہے, مصر کا بادشاہ بھی بدل گیا ہے. جانا اور بادشاہ سے میری درخواست رکھنا کہ میں بے قصور کئی سالوں سے اندر قید میں ہوں. یہ قیدی اپنے خواب کی تعبیر کے مطابق ہی, اس نے خواب دیکھا تھا, اس کی تعبیر کے مطابق چھوٹ گیا. اور جیل سے چھوٹنے والا سب بھول بھی جاتا ہے, پلٹ کے دروازہ بھی نہیں دیکھتا, کون ہے کیا ہے سب بھول جاتا ہے. اور وہ بھی گیا بیچارہ, سب بھول گیا. اور بادشاہ کے سپاہیوں میں نے مصاحبین میں خاص لوگوں میں شامل ہو گیا. لیکن اس کو وہ بات یاد نہ آئی یوسف علیہ السلام نے کیا کہا تھا. یوسف علیہ السلام کی جو درخواست تھی بادشاہ کے پاس وہ بھول گیا. اور بعض روایتوں میں پھر 7 سال گزر گئے بنا کسی غلطی اور قصور کے. یوسف علیہ الصلوۃ والتسلیم ایک دن رب تعالیٰ کی بارگاہ میں رو پڑے, کہا ہے مالک الملک یا ذل جلال والاکرام, تیرا یہ بندہ بے قصور کب تک یہ دروازوں کے اندر قید رہے گا؟ کیا میرے لیے دروازے اب کھلیں گے نہیں؟ تو جانتے ہو یہ ایسا مقام ہے. رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے یوسف, قید میں اندر گیا, اگر تجھے باہر جانا ہی تھا تو بادشاہ سے کیوں درخواست کیا, کیا میں نہیں تھا؟ یہ نبیوں کے لیے ہے میرے عزیزوں, اعلی ایمان ہے. حضرت یوسف علیہ السلام اس پر پھوٹ پھوٹ کر روتے رہے. ہمارا بھی یہی حال ہونا چاہیے. ایک بات مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کا انعام ہے, میں یہ عرض کرتا ہوں یہاں پر گفتگو, میں جو چیزیں شروع کیا تھا اس کو یہاں سٹاپ کرتا ہوں. سارے لوگوں نے دعائیں کی مجھے پتا ہے, اور سب سے زیادہ میں نے حضور تاج الشریعہ کو اور حضور امین ملت کو خواب میں بار بار دیکھا, اور حضرت نے ابھی مجھ سے کہا تھا کہ ہم سب پریشان تھے, بہت دعائیں کرتے تھے. میرے چھوٹنے کی دعائیں یا میرے آرام کی دعائیں
یہ الگ مقام رکھتی ہیں. لیکن جس وقت اندر جا رہے تھے میرے برادر گرامی بھی موجود ہیں, میں ایک دعا اللہ کریم کی بارگاہ میں یہ کرتا تھا کہ اے رب ذوالجلال, تیرا بندہ ہے, تیرے نبی کی بات کر کر اندر آیا, اتنی لاج رکھنا کہ میرے باہر جانے کے لیے کبھی کسی کتے کی مدد لینے کی نوبت نہ آئے. کیا بات ہے, واہ 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 واہ. کسی ظالم کی مدد لینے کی نوبت نہ آئے. اور رب تبارک و تعالیٰ نے اس بات کی وضاحت بھی کر دوں, بہت بڑی ذمہ دار شخصیت موجود ہے, میرے الفاظ کا میں ذمہ دار ہوں جو کچھ کہہ رہا ہوں. اور لوگوں کو پھر یہ لگتا ہے یہ اتنا سب ہو جانے کے بعد پھر بھی کتا کہتے ہیں, یہ کتا کتا ان کی زبان پہ کیوں آتا ہے؟ میرے عزیزو, یہ اب کوئی غیر قانونی بات نہیں. سپریم کورٹ کے جج نے بھی ہمارا ججمنٹ دینے کے وقت کہا تھا یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے, ہیٹ سپیچ نہیں ہے. ایوری ڈاگ ہیز اے ڈے, ہر کتے کا ایک دن ہوتا ہے. ہم نے تو تھوڑا سا کہا تھا, انہوں نے بہت کہا ہے. تو یہ جو بھی میں کہوں گا اب سپریم کورٹ کے اعتبار سے کہوں گا. اور پھر میں ابھی تک تو کبھی وہ شعر کو دہرایا بھی نہیں, کیونکہ میں نے دیکھا ہے 5 سال کے 6 سال کے بچے سامنے کھڑے ہو کر کے وہی دہرا رہے. واہ واہ واہ. بلکہ میں نے تو یہ بھی دیکھا اندر قیدیوں کو جب بہت زیادہ تکلیف دیتا تھا کوئی تو کہتا تھا وہی بات. واہ واہ واہ. آج وقت ہے تمہارا. کیا بات ہے. ہر جگہ پر کھانا صحیح نہیں مل رہا ہے تو بھی وہ قیدی ہی پکار کر کہتے تھے آج وقت ہے, آج وقت ہے. میرے عزیزو, جتنا ہی تم دباؤ گے اتنا ہی وہ ابھرے گا. یہ ہم اپنی تعریف کے لیے اپنے گھر کے لیے نہیں بولتے. ہم نے کبھی کسی کمیونٹی کو, کسی خاص دھرم کو یا کسی خاص مذہب کو نشانہ بنا کر کبھی نہیں بولا. ہاں, میرا یہ مشن ہے کہ جو حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عزت کے لیے انگلیاں اٹھائے گا تو ہم اس کا جواب دیتے رہیں گے. بے شک بے شک. اور اگر ایک آدمی کرتا ہے تو ایک کا جواب, 10 کرتے تو 10 کا جواب. اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ہم پوری کمیونٹی کو بول رہے ہیں, پورے مذہب کو بول رہے ہیں, کسی قوم کو بول رہے ہیں. یہ تو پھیلائی گئی بات ہے. بہرحال وقت آنے کے بعد سب سمجھ میں آ جائے گی. آج جس چیز کے لیے کانفرنس رکھی گئی ہے, تعلیمی بیداری کانفرنس, میرے عزیزوں یہ اتنی بڑی وقت کی ضرورت, میں آپ کو کیا بتاؤں. اسلام شروع ہی ہوا ہے اقرا کہتے ہوئے. سب سے پہلی آیت میرے نبی پاک پر جو اتری وہ کیا ہے؟ مسلمانوں اتنی تو بات یاد رہے, اقرا بسم ربک الذی خلق. قرآن کی سب سے پہلی آیت کیا ہے؟ بسم اللہ خانی کرائی گئی کہ نہیں کرائی گئی؟ تو پڑھے ہو نا, تو پڑھو اقرا بسم ربک الذی خلق. اقرا کا مطلب ہوتا ہے اے محبوب پڑھو, اے رسول پڑھو. دیکھو قرآن پاک میں بہت جگہ پر اللہ نے کل بھی کہا, کہو, لیکن جب سب سے پہلی آیت آئی تو اس میں کہا کل نہیں, اقرا پڑھو اپنے رب کے نام سے. اور ایک بزرگ نے بہت اچھی بات کہی, یہ اس سے کہا جاتا ہے پڑھو. جبرائیل امین آئے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے اقرا بسم ربک الذی خلق. 3 بار تو حضور نے نہیں پڑھا تھا, صرف وہ اقرا اقرا کہہ رہے تھے. 4تھی بار جبرائیل نے کہا اقرا بسم ربک الذی خلق, پڑھو اپنے اس رب کے نام سے جس نے پیدا کیا. نبی پاک نے پڑھا. اور اقرا اس کو کہا جاتا ہے جو پہلے سے پڑھا ہوا ہو. اور نئے آدمی کو پڑھانے کے لیے کہیں گے کہو جیسے میں کہہ رہا ہوں, جیسے میں کہہ رہا ہوں ایسے کہو. اور بھی ایک بات جو حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے متعلق بہت ساری باتیں مستشرقین نے جو پھیلائی, وہ امی تھے. امی کا معنی کچھ ناہنجار لوگ ان پڑھ کرتے ہیں
کہ ان کے رسول ان پڑھ تھے. ان پڑھ نہیں, امی کہتے ہیں جو کسی سے نہیں پڑھا ہوا ہو. بے شک اس کا استاد نہیں, لیکن وہ سب کا استاد ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب ایک بات تو مجھے بتاؤ, قرآن کہتا ہے الرحمن علم القرآن خلق الانسان, 3 آیتیں. الرحمن, رحمان اللہ رب العزت. علم القرآن, اس نے قرآن سکھایا. تیسرے نمبر پر ہے خلق الانسان, اس نے انسان کو بنایا. مجھے ایک بات بتاؤ, رحمان دوسرے نمبر پر آئے تھے, اس نے قرآن سکھایا. تیسرے نمبر پر آئے تھے, اس نے انسان کو پیدا کیا. انسان کو پیدا کیا یہ تیسرے نمبر پر, قرآن سکھایا یہ پہلے دوسرے نمبر پر. جب انسان بعد میں پیدا ہوا ہے تو قرآن سکھایا کس کو؟ کیا بات ہے, واہ واہ. الرحمن علم القرآن, وہ رحمان ہے جس نے قرآن سکھایا پھر انسان بنایا. مفسرین فرماتے ہیں یہ جو انسان پیدا کیا اس سے مراد آدم علیہ السلام ہے, اور قرآن سکھایا اس سے مراد محمد رسول اللہ. اللہ سبحان اللہ. اور اب تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کو اس وقت علم دیا ہے جب ابھی آدم کو پیدا بھی نہیں کیا. معلم کائنات کی امت ہو میرے عزیزوں, معلم کائنات کی تم امت ہو, اور جاہل رہنا تمہیں زیب دیتا ہے. اس رسول پاک کی امت ہو جس نے پوری کائنات کو علم کا انقلاب دیا ہے. علم کا انقلاب. جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ تشریف لائے تھے, 6 لوگوں کو صرف لکھنا آتا تھا. قلم پکڑنا کتنے لوگوں کو آتا تھا؟ 6 لوگ. 10 سال کا عرصہ گزرا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت, 80,000 لوگوں کے ہاتھوں میں قلم تھا. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ انقلاب زندگی بھر کا کوئی ٹیچر بھی نہیں کرتا. وہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے علم کا عظیم انقلاب پیدا کیا تھا. اور اس رسول کی امت اگر جاہل ہو تو یہ کیسے زیب دیتا ہے؟ اسی لیے میں نے دیکھا ہے بہت ساری جگہوں پر بڑی بڑی تحریکیں چلتی ہیں, لیکن رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا سچا جانشین, ان کی آل و اولاد کا یہ سچا جانشین مارارا متحرہ کا اور خانوادہ برکات کا چشم و چراغ اعلان کرتا ہے آدھی روٹی کھائیں گے اور بچوں کو. سبحان اللہ. یہ صرف مارارا کا اعلان نہیں, یہ رسول پاک کا مشن ہے. یہ انقلاب ہے جو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا لایا ہوا. اگر تم جاہل رہو گے, بے نور رہو گے, جاہل آدمی حلال و حرام میں تمیز نہیں کر سکتا. جاہل کو کفر اور ایمان پتہ نہیں ہے. جاہل کب گمراہ ہوگا اسے خود پتہ نہیں چلتا. اس لیے میرے عزیزوں, علم کے بغیر اسلام بھی نہیں ہے. علم کے بغیر اسلام نہیں. آپ کو پتہ ہے دور جہالت کہا جاتا ہے اسلام سے پہلے والے دور کو, اور دور اسلام, اسلام کے بعد. اسلام اور جہالت دو اپوزٹ چیزیں ہیں, یہ کبھی ایک جگہ آ نہیں سکتی. آج امت کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں کچھ لوگوں کو میں نے دیکھا اندر, جن سے پوچھا گیا پہلا کلمہ کیا ہے تو آئیں ٹائیں کر رہے ہیں, نہیں پتا ہے. تمہارے نبی کون, یہ بھی نہیں پتا. ہم تو اس خوش فہمی میں چل رہے ہیں, جمعہ میں بھیڑ ہے, جلسوں میں بھیڑ ہے, سب کی ٹوپی ہے, سب کو آتا ہوگا. کھنگالو تو کلمہ بھی نہیں آ رہا ہے. یوں ہی یہ مصیبتیں نہیں آ رہی ہیں میرے عزیز, یوں ہی ہم کو ڈرایا اور دھمکایا نہیں جا رہا ہے. تمہارے اندر علم کی دولت ہو تو تم اپنے رب تبارک و تعالیٰ کی ذات پر یقین کامل کے ساتھ جیو گے. آج دلم الیقین کے ساتھ جو جیتے وہ جہالت کی وجہ ہے, جہالت ہے. اور جو جس طرح ہانکنا چاہے آج ہانک رہا ہے تمہیں. علم کی طرف آؤ, علم کی طرف. ہر بچے کو آج پڑھا لکھا ہوا ہونا ضروری ہے, ہر بچے کو. اور جب ہم علم کی بات کرتے ہیں تو کچھ لوگوں کو یہ لگتا ہے مولانا صرف مدرسوں میں لے جانے کی بات کرتے ہیں, مدرسوں میں لے جانے کی بات کرتے ہیں. علم صرف مدرسوں کی بات نہیں ہے. علم کو جو فرق کیا گیا ہے نا, یہ دینی علم ہے, یہ دنیاوی علم ہے. ابھی آپ سے میں پوچھوں دینی علم کیا ہے, دنیاوی علم کیا ہے, آپ یہی کہیں گے قرآن, حدیث, فقہ, یہ سارے دینی علم ہیں. سائنس, جغرافک, فزکس, کیمسٹری, یہ دنیاوی علم ہے. یہ غلط سوچ ہے, غلط کانسیپٹ ہے.
دینی اور دنیاوی علم اس طرح سے فرق نہیں کیے جاتے. اگر آپ قرآن کا علم، حدیث کا علم، فقہ کا علم پیسہ کمانے کے لیے حاصل کر رہے ہیں تو یہ دنیاوی علم ہے، وہ دینی علم نہیں. مدرسوں میں بھی وہ دینی علم نہیں. اور سائنس پڑھتے ہو، جغرافی پڑھتے ہو، کیمسٹری پڑھتے ہو اللہ کو پہچاننے کے لیے تو یہ دینی علم ہے، یہ دینی علم ہے. تمہاری سوچ سے ہی دینی اور دنیاوی کا فرق ہوتا ہے، نہ کہ ڈپارٹمنٹ اور شعبے سے فرق ہوتا ہے. اس لیے جو بچے کالج میں یونیورسٹیز میں وہ اپنا کنٹینیو کریں، بڑھیں آگے. تم جس فیلڈ میں جانا چاہتے ہو، میڈیکل میں، انجینئرنگ میں، لا میں، جس چیز میں بھی جانا چاہتے ہو، نیت صرف یہ ہو جو قرآن نے فرمایا اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھو وہی جو تمہارے رب کے نام سے. سبحان اللہ. وہ علم جو اللہ سے دور کرتا ہے وہ بڑا سا بڑا عالم ہو کر کے بھی وہ گمراہ ہے، اور وہ علم جو اللہ سے قریب کرتا ہے وہی علم نور ہے، وہی علم نور ہے. امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے صرف یہ مت سمجھو کہ میں علم کی بات کر رہا ہوں تو علم آنے کے بعد ٹوپی جبہ کپا بڑا عالم نظر آنا چاہیے. نہیں، علم جب کسی کے پاس آتا ہے تو سب سے پہلے اخلاق لاتا ہے. سچا علم اگر کسی کے اندر آئے اخلاق لاتا ہے، پھر وہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین لاتا ہے. کیونکہ قرآن کہتا ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، علم والے ہی اللہ سے زیادہ ڈرتے ہیں. امام غزالی فرماتے ہیں وہ عالم جو اپنے علم کو اس لیے استعمال کرتا ہے کہ دنیا میں کچھ پیسے مل جائیں اور سیٹھوں کے پاس جاتا ہے، مالداروں کی جیب پر نظر رکھتا ہے، فرماتے ہیں وہ اس مکھی سے زیادہ غلیظ ہے جو پخانے پہ بیٹھتی ہے. بلکہ وہ کہتے ہیں وہ عورت جو اپنا جسم بیچتی ہے اس سے بھی زیادہ یہ غلیظ ہے، کیونکہ وہ جسم بیچتی ہے اور یہ ایمان بیچتا ہے. علم جو سچا علم آتا ہے وہ اخلاق اور توکل لے آتا ہے. اس لیے آپ سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ علم کا مطلب صرف دوڑ بھاگ یہ نہیں ہے. کوئی بھی کالج مل جائے، کوئی بھی یونیورسٹی مل جائے، کوئی بھی مدرسہ مل جائے، تمہارا ٹارگٹ یہ ہونا چاہیے وہ علم مجھے ملے جو مجھے میرے رب کی پہچان دلائے، مجھے میرے رب کی پہچان دلائے. اور جب اللہ رب العزت کے نام سے کوئی شروع کرتا ہے میرے عزیزوں بڑے بڑے انقلابات آتے ہیں، بڑے بڑے انقلابات آتے ہیں. یہ آج دنیا چھپا چھپا کر رکھ رہی ہے. ہمارے دامن میں علماء کی کمی نہیں رہی اسلام میں کبھی، یہ تو جاہل آج ہوئی ہماری قوم، ورنہ دنیا کو کیا نہیں دیا ہے علماء اسلام نے. آپ کو پتہ ہے یہ سب جو اٹھائے ہوئے کیمرے ہیں یہ کس کی دین ہے؟ سب سے پہلے ابن الہیثم نے یہ کیمرے کی ایجاد کی تھی اور اس کی تھیوری بھی بنائی تھی اپنی آنکھوں کے لینس سے. دنیا کو اڑنے کا طریقہ دینے والا عباس بن فراز سب سے پہلے پلین بننے سے بھی پہلے اڑ کر کے ایک مینارے سے پیراشوٹ کا تصور دینے والا، ایکس رے کا تصور دینے والا عالم اسلام ہے. خوارزمی نے گھڑی کا تصور دیا ہے. الجبرا اسلامی علماء نے تمہارے سامنے رکھا ہے. آج جو یہ ہند سے لکھے جاتے ہیں 1 2 3 یہ عادات کہاں سے آئے؟ اسلامی علماء نے اس کو ایجاد کی. ایجادات کی ایک لمبی فہرست ہے. آج بھی کیلیفورنیا یونیورسٹی کے اندر، امریکہ کے اندر طب میں، میڈیکل میں اور بچوں کی سرجری پر جو لکھی گئی سب سے پہلی کتاب ابو علی سینا کی ہے. القانون آج بھی رکھی ہوئی ہے. پوری دنیا کو سرجری سکھانے والے، پوری دنیا کو میڈیکل لائن میں لانے والے اسلامی علماء ہیں. بچوں کے امراض پر سب سے پہلی لکھی جانے والی کتاب علماء اسلام کی ہے. کون سا میدان ہے جس میں میرے نبی کے غلاموں نے بازی نہیں ماری ہے؟ سب جگہ ہے. بس بات آ کر کے یہاں رکتی ہے جس کو اقبال نے کیا سچے الفاظ میں کہا ہے، ان کے جو ہم غلام تھے خلق کے پیشوا رہے. سبحان اللہ. خلاصہ یہی ہے، ان کے جو ہم غلام تھے خلق کے پیشوا رہے، ان سے پھرے جہاں پھرا پھرائی کمی وقار نے. یہ ڈور جو کٹی ہے تمہاری یا دھیمی ہوئی ہے، یہاں سے عزتوں میں کمی آئی ہے. پڑھنا لکھنا تم نے بند کر دیا،
نہ ادھر کے نہ ادھر کے. میرے عزیزوں, نہ مدرسوں کا علم رہ گیا, نہ اسکول کالج کا علم رہ گیا. یہ تو اسلام کا تقاضا نہیں ہے, اسلام نہیں چاہتا ہے. اس لیے آج کی اس کانفرنس کے ذریعے سے, یہ تعلیمی بیداری کانفرنس ہے, میں اویئرنس لانا چاہتا ہوں. اور اب اگر کوئی یہاں بیٹھا ہوا یہ عہد کر کے اٹھتا ہے کہ مجھے علم حاصل کرنا ہے, ہماری یہ کانفرنس وصول ہوگی. دل میں سوچتے ہو حاصل کرنا ہے. اور علم کی کوئی عمر نہیں ہوتی. یہ مت سوچنا میری شادی ہو گئی, بچے ہو گئے, اب کیا پڑھوں گا. ارے بوڑھے ہو جاؤ, داڑھی سفید ہو جاؤ, تب بھی تمہارے علم حاصل کرنے کی عمر نہیں جائے گی. سیدنا عمر ابن خطاب جلیل القدر صحابی ہیں, کہتے مجھے سورہ بقرہ پڑھنے میں 12 سال لگ گئے. تم چاہتے ہو جمعہ 8 دن کے اندر قرآن بھی ختم ہو جانا چاہیے. ہاں, اس میں مٹا دو اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہو کہ دانا خاک میں مل کر گلے گلزار بنتا ہے. شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ فرماتے 60 سال کے بعد تو میں نے علم دیکھا ہے. اور یہ شرم و حیا کی بات نہیں, علم حاصل کرنا ہو. اچھا, پہلے کے بوڑھے لوگ اگر کہتے ہیں ہمارے زمانے میں حالات برے تھے, کوئی آیا ہی نہیں سکھانے کے لیے, ہمارے پاس اسکول نہیں تھے, مدرسے نہیں تھے, پہلے والے کہتے تو ہو سکتا ہے ان کا یہ عذر ہے. تمہارے پاس اب کوئی عذر ہی نہیں رہ گیا. قیامت کے دن رب تبارک و تعالیٰ اگر تمہاری پکڑ کرے کہ علم حاصل کرنا فرض تھا, تو نے سیکھا کیوں نہیں, یہ نہیں کہہ سکتے کہ مولا میرے پاس کوئی ذریعہ نہیں تھا. یہ جو مٹھی میں اتنا بڑا موبائل اٹھاتے ہو, پورا مدرسہ بھی رکھتا ہے, اسکول بھی رکھتا ہے, کالج بھی رکھتا ہے. کون سی قرت نہیں ہے اس کے اندر, کون سا علم نہیں ہے اس کے اندر. لیکن نوجوانوں کو یہ لگتا ہے یہ موبائل تو پب جی کے لیے آیا ہوا ہے, یہ موبائل تو فیس بک انسٹا کے لیے آیا ہوا ہے, تمہیں تو بہت کچھ حاصل کرنے کا ذریعہ یہ موبائل پکڑا دیا گیا ہے. اب قیامت کے دن تمہارے پاس عذر نہیں ہوگا. تم سے اگر سوال ہوا کہ وضو میں کتنے فرائض تھے, نماز میں کتنے فرائض تھے, قرآن تجوید کے ساتھ پڑھنے کے کیا کیا اصول تھے, تم ہائے 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 کرتے رہ گئے, مجھے پتا ہی نہیں, کوئی پڑھایا نہیں, تو پوچھا جائے گا تیرے پاس ذریعہ تھا, ابھی جا کر سرچ کر کے دیکھ لینا وضو میں کتنے فرائض ہیں. موبائل 1 منٹ سے پہلے تمہیں لا کے دکھا دے, بتا دے گا. ہاں, زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا, کنفیوژن. کیا میں نے سرچ تو کیا ہے وضو میں کتنے فرض, اب آ تو گیا جواب, لیکن یہ پتہ نہیں چل رہا یہ اپوزیشن کا ہے کہ ہمارا ہے. اس کے لیے تو علماء بیٹھے ہوئے ہیں. اتنا پوچھ سکتے ہو کہ حضرت میں نے ریسرچ کیا ہے, یہ ساری چیزیں تو مجھے مل گئی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے میں نے سرچ کیا, حضور کی عمر کتنی تھی, حضور کے ازواج کتنے تھے, حضور کی اولاد کتنی تھی, حضور پاک نے مکے میں کتنے دن گزارے, مدینے میں کتنے گزارے, کتنے غزوات میں حضور شریک ہوئے, سب میں نے سرچ کیا ہے, مجھے جواب ملا ہے. اس پر پورا یقین کرنے سے پہلے کسی عالم اہل سنت کے پاس آ جاؤ اور کراس ویریفیکیشن کرنا, بس اتنا ہی ذمہ داری. کیونکہ مولانا لوگ بھی تو جان چھڑاتے ہیں. بھائی ٹائم نہیں ہمارے پاس, کتنا پڑھائیں گے تم کو, صبح بھی دوپہر میں بھی, تمہارے اپنے الگ ٹائم ہے, ان کے الگ ٹائم ہے. تو ان سے کہو ہم آپ کے پاس گھنٹہ بھر پڑھنے کے لیے نہیں آ رہے, صرف اتنا بتا دو یہ جو میں نے سرچ کیا ہے یہ صحیح ہے کہ نہیں. اتنا تو کوئی بھی عالم دین تمہارے ساتھ تعاون کر سکتا ہے. آج سے کریں گے انشاءاللہ. 2025 تمہارا پورا سیرت مصطفیٰ پڑھنے میں گزرنا چاہیے, گزرے گا انشاءاللہ. اس بات کو آج طے کر کے اٹھو کہ میں میرے نبی کا غلام ہوں, تو میں پہلے یہ پڑھوں گا کہ میرے نبی کب پیدا ہوئے, اس وقت حالات کیا تھے, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن کہاں گزرا, حضور پاک نے پہلی شادی کہاں فرمائی, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کتنی ہوئی, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں جلیل القدر کون ہے, حضور مکہ میں کتنے دن گزارے, مدینے میں کتنے گزارے, کون سی جنگوں میں شریک ہوئے, کون سی جہاد میں, کون سی جنگ میں حضور پاک کے دندان مبارک شہید ہوئے, کون کون سی مصیبتیں حضور نے اٹھائی, اور کیا کیا دعائیں امت کے لیے کی, یہ سب تمہارے حصے میں آنا چاہیے. میرے عزیزو, ایک بات مجھے یاد آتی ہے, ایک نوجوان کا کردار بڑا عجیب تھا. میلاد کا دن تھا 12 ربیع الاول, شاید میں نے یہاں دہرایا ہو یہ بات. میں ٹرین سے اتر رہا تھا,
ایک نوجوان مجھ سے کہنے لگا حضرت میں چاہتا ہوں کہ آج حضور کی بارگاہ میں کوئی اچھا تحفہ پیش کروں. صاحب جھنڈے کمکمے مٹھائیاں سب لگا کر کے تو تحفے پیش کرتے. اس نے کہا میں کچھ ایسا کرنا چاہتا ہوں حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو خوشی ہو. میں اتر رہا تھا, اچانک ذہن میں یہ بات آئی, کہا اللہ کے نبی کے اخلاق یہ تھے کہ وہ بوڑھوں کی مدد کرتے, ان کا بوجھ اٹھاتے تھے. مکہ میں حضور مشہور تھے اس بات پر. ہم اتر رہے ہیں, دیکھو ٹرین سے کوئی بوڑھا اتر رہا, اس کا سامان اٹھا کر پہنچا دو, سنت ہے یہ بھی. اور آج 12 ربیع الاول ہے, تم حضور کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کر. یہ بات کہا اور میں گزر گیا. وہ جوان ایک بوڑھی عورت 2 بڑے بڑے شاپر لے کر آ رہی تھی, اس کے پاس گیا اور کہا کہ اماں جی مجھے دو, میں اٹھاتا ہوں. وہ پہلے تو گھبرائی, کہا کہ تو کیوں اٹھائے گا, تو کلی ہے کیا ہے, میرا سامان کیوں, نہیں دوں گی, نہیں دے رہی تھی. اور کیوں دے اجنبی کو کوئی, اس نے اصرار کیا اماں جی دے دو دے دو, اٹھا لوں گا. کہا اتنا کیوں کہہ رہا ہے بیٹا, تو سامان لے کے بھاگنا ہے, کیا کرنا ہے. اس نے صاف صاف سمجھا دیا اماں جی بات یہ ہے آج 12 ربیع الاول کی تاریخ ہے, ہمارے پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جنم دن ہے, اور ان کی عادت تھی کہ وہ بوڑھے لوگوں کا بوجھ اپنے ہاتھ اٹھاتے تھے. میں چاہتا ہوں کہ ان کا عمل دہراؤں, ان کے اخلاق پر عمل کروں اور میں ان کی روح کو خوش کروں. بوڑھی کے دل میں بات آ گئی, کہا لے لے بیٹا, تو تیرے نبی کی بات کر رہا ہے, آج تمہارا کوئی تہوار کا دن ہے, یہ کرنا ہے تو کرو. وہ شاپ پر لے کر کے گیا, اس کو جہاں تک پہنچانا تھا پہنچایا. یہ بات آئی گئی گزر گئی, ہم بھی تو سوچتے ہیں کہ چھوٹی سی بات ہے. 6 مہینے گزر جانے کے بعد, 6-7 مہینے کے بعد اس نوجوان نے مجھ سے کہا کہ حضرت وہ بوڑھی عورت جس کا میں سامان اٹھایا تھا وہ ابھی رابطے میں کانٹیکٹ میں ہے, ابھی آئی اور کہہ رہی ہے کہ بیٹا 6 مہینے گزر گئے, اب تک میں تیرے نبی کا بایو ڈاٹا ہی پڑھ رہی ہوں, اب تک میں ان کے اخلاق ہی پڑھ رہی ہوں. کہا کیوں, کہا تیرے اس عمل نے مجھے اتنا متاثر کیا کہ اس زمانے کا کوئی جوان, ارے میرے بیٹے میرے پوتے نہیں آئے مجھے لینے, کسی اور کا بیٹا میرا سامان اٹھا رہا ہے, اس کے اندر اتنا اثر کہاں سے آیا. اور جب تو نے بتایا یہ تیرے نبی کے عمل ہے, میں نے سوچا کہ اس نبی کو کیوں نہ پڑھوں. پڑھتے پڑھتے میں اس مقام پر پہنچ گئی, بتاؤ تیرا نبی کہاں ہے, میں بھی جاؤں غلامی میں شامل ہو جاؤں. واہ 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 واہ, سبحان اللہ. تمہارے اخلاق سے انقلاب آ سکتا ہے, تمہاری عادات سے انقلاب آ سکتا ہے, لیکن جب تم خود سیرت نہیں پڑھنا چاہتے تو دنیا تو پھر یہی تانے دے گی کہ یہ آتنکوادی ہیں, یہ دہشت گرد ہیں, ان کے منہ پر تھپڑ مارنے کا طریقہ یہی ہے. ہم تمہاری سرٹیفکیٹ کے محتاج نہیں ہیں, ہم تمہارے بولے جانے سے کچھ بھی پرواہ نہیں کرتے, تمہیں اپنے نبی کے اخلاق کر کے دکھانا ہے, کر کے دکھانا ہے, نفرت نہیں. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے اگر محبت ہے تو اٹھو اور علم کو عام کرو, اور حضور کی سیرت پڑھنے کے بعد تمہارا دل کشادہ ہو جائے گا, ذہن وسیع ہو جائے گا, سوچنے کی طاقت بڑھ جائے گی. اس لیے کہ سن سن کر کے ماننا اور ہے, جان کر کے ماننا اور ہے. جب سمجھ جاؤ گے تو روز عشق بڑھتا چلا جائے گا. آپ چاہتے ہو میرے نبی پاک کی محبت اور آئے, چاہتے ہو حضور کا عشق اور بڑھے, صرف اور صرف یہ ہے کہ حضور کو پڑھنا شروع کرو, سیرت پڑھو, اور اتنا گم ہو جاؤ, اتنا گم ہو جاؤ کہ پھر تم مسکرا بھی دو یا چلنے پھرنے لگو تو دنیا پکار کر کہے گی اس کے اندر سے مدینے کی خوشبو آتی. کیوں, پڑھنے والا اسی میں ملبوس ہو جاتا ہے. 3 گھنٹے فلم دیکھ کر کے یہاں ناٹک کرنے لگتا ہے آدمی. کیوں, اس لیے کہ انسان کی فطرت ایسی ہے, جو دیکھتا ہے وہ کیچ کرتا ہے اور اسی طرح کرنے کی کوشش کرتا ہے. اور جب بار بار حضور کی سیرت پڑھو گے دنیا میں بات ویسی کرو گے جیسے میرے نبی کرتے تھے. بے شک بے شک. اس لیے بس بات اتنی ہے, بہت میں وقت لے لیا, اس لیے اتنا لمبا کھینچ رہا تھا کہ 2025 آ جائے. واہ 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 واہ, کیا بات ہے. آ گیا ابھی, اور الحمدللہ. اور
اللہ تبارک و تعالی اس آنے والے سال کو ہم سب کے لیے خیر و برکت والا سال بنائے، بلا اور مصیبتوں سے اللہ ہم سب کو نجات رکھے، اور اس پورے سال کو اللہ تعالی ہم سب کے ایمان اور عقیدے میں جلا عطا کرے۔ بات وہی میں دوہرا کر ختم کرتا ہوں میرے عزیزوں، 24 کو جانا تھا چلا گیا، اور اعلیٰ حضرت کا 25 کو آنا تھا، واہ واہ، اور انشاءاللہ 25 میں یہ سکہ چلے گا انشاءاللہ، اور پھر کہو گے آئی نہیں حکومت، سکہ نیا چلے گا۔ عالم میں رنگ بدلا صبح شب ولادت، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشقوں کے لیے یہ سال ہرا بھرا ہو جائے۔ مولا کریم کی بارگاہ میں یہ دعا بھی کرتے ہیں کہ رب تبارک و تعالیٰ اس آنے والے سال کو ہم سب کے علم کا سال بنائے، ہم سب کے اخلاق کا سال بنائے، اور انقلاب کا سال بنائے، اور جو آیت اللہ نے فرمائی اس وعدے کے مطابق ان مع العسر یسرا، ہر تکلیف کے بعد آسانی ہے، ہر تکلیف کے بعد آسانی ہے۔ مولا جو تکلیفیں اب تک ہم کو آئی تھی، اب آسانیوں میں تو ہم سب کو ایمان عطا فرما، آسانیوں میں ہمیں قدم رسول کی دولت عطا فرما، اور بس اتنی دعا کرو میرے عزیزوں، جب ہمارے جانے کا وقت آئے تو رب تبارک و تعالی ہم سب پر اتنا احسان کرے کہ اس کائنات میں ہر رنگ و بو کو دیکھ لیا، سونگ لیا، ہر شکل و صورت کو دیکھ لیا اور پہچان لیا، بس یہ آنکھیں ترستی ہیں اس بات کے لیے کچھ ایسا کر دے میرے کردگار آنکھوں میں، ہمیشہ نقش رہے روئے یار آنکھوں میں، انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہیں یہ آنکھیں کہ دیکھنے کی ہے ساری بہار آنکھوں میں۔ رب تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرو، مولا تیرا یہ بندہ تجھ سے آج یہ التجا کرتا ہے، اس نئے سال کی برکت میں دنیا مٹھائیاں تقسیم کر رہی ہے، ہمیں انعام میں تو دیدار رسول عطا فرما دے، اس آل رسول کی برکت سے مولا مرنے سے پہلے ہمیں زیارت مصطفیٰ نصیب فرمائے، وہ شکل و صورت مصطفیٰ جو آنکھوں میں بس جائے تو دنیا کا حسن ہیچ ہو جائے، مولا کریم ہم کو اس حسن کا پرستار بنائے، اس حسن کا عاشق بنائے۔ عزیزان گرام وقار، آخری باتیں یہ، خاص طور پر یہ نئے سال کی جو رات ہے، جا کر کے یہاں سے کوئی عیاشی کے اڈے پر نہیں جانا، کبھی کوئی گناہوں کی طرف نہ جائے، ورنہ تمہاری یہ ساری محفل فضول ہے۔ تم نے سال کا آخر بھی اللہ کے ذکر میں بنایا ہے، اور سال کا شروع بھی اللہ کے ذکر میں ہے۔ 12 سے پہلے بھی اللہ کا ذکر کر رہے تھے، 12 کے بعد بھی تم نے سال کا آخر بھی محفل رسول میں گزارا، سال کی ابتدا بھی محفل رسول میں گزاری، اور ہو سکے تو کل روزہ رکھ لینا، جس کو طاقت ہو رکھ لینا، نفل ہے، تاکہ سال کی ابتدا اللہ کے اس روزے سے ہو، اور اللہ کریم اس روزے کی برکت سے ہم سب کا پورا سال اچھا کرے۔ یہاں سے کوئی اڈوں پر تو نہیں جائے گا انشاءاللہ، کوئی اگر جا بھی رہا ہو تو اس کو روک لینا۔ آج کی رات دنیا عیاشیوں کے اڈے سجائی ہے، رات بھر یہاں پر شراب عام ہو چکی ہوگی، زنا اور کلب اور بار سب سج گئے ہوں گے، لیکن کیا یہ تمہارے لیے اللہ کا احسان اور انعام نہیں ہے کہ ان کروڑوں میں سے اللہ نے اٹھا کر تمہیں اپنے گھر میں بٹھایا؟ اور ایک بات یاد رکھو، مجھے کسی سے ملنا ہے تو دن میں مل لیتا ہوں، ٹائم کب دیتے ہیں؟ دوپہر میں آ جاؤ، شام میں آ جاؤ، لیکن کوئی خاص ہوتا ہے تو ہی رات کے 12 بجے ملتا ہے، بہت رات میں خاص لوگوں سے ہی ملنے کا موقع نکالا جاتا ہے، ورنہ تو سب کو ٹرکا دیا جاتا ہے۔ میرے عزیزو، رات کے 12 بج رہے ہیں اور رب تعالیٰ تمہیں اپنی ملاقات کے لیے یہاں بلایا، یہ بخشش کے لیے بلایا گیا ہے، یہ رحمت کے لیے بلایا گیا ہے، تو یہاں سے جھولیاں بھر کر کے جاؤ، اور دعاؤں کی قبولیت کے لیے مستجاب الدعوات شخصیت ہمارے پاس ہے، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آل موجود ہے، اور یقیناً آج کی محفل پر میں دیکھ رہا ہوں یہ جو رنگ جمع ہوا ہے، یہ جو بھیڑ ہے، یہ ضروری نہیں صرف انسانوں کی بھیڑ ہے، یہ ضروری نہیں ہے کہ صرف لوگوں کی مدن پورا والوں کی بھیڑ ہے، تم تو پہچانتے بھی نہیں کتنے اللہ کے فرشتے آتے ہیں محفلوں میں، تم جانتے بھی نہیں، یہ رب تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے فرشتے آتے ہیں، اور یہ محفلوں کو ہلکا نہ لو میرے عزیزوں، یہ محفلیں ہلکی نہ سمجھو، یہاں سے بخشش کے وعدے ہوتے ہیں، کتنوں کی دنیا بدل دی جاتی ہے، کتنے تو یہاں سے توبہ کر کے اٹھتے ہیں، کتنے تو علم کا عہد لے کر کے جاتے ہیں،
اس لیے مجھے یہ یقین ہے اللہ کی ذات سے کہ آج 2025 کی ہماری یہ پہلی محفل کو مولا تعالیٰ 100 بار بارآور فرمائے گا اور عشق رسول کی دولت عطا فرمائے گا. عشق رسول کی کمال کی دولت اللہ ہم سب کے سینوں میں عطا فرمائے گا. اور باقی رہے جو حالات اس سے ڈرنا نہیں ہے, جمے رہنا ہے, کھڑے رہنا ہے اور ناموس مصطفیٰ پر کسی سے سمجھوتا نہیں کرنا ہے. اور کوئی غیر قانونی کام بھی جذبات میں آ کر کے اچھل کود کرنے سے نہیں ہوتا. ہوش و حواس کے ساتھ, ہوش و حواس کے ساتھ حضور پاک کی محبت صرف اور صرف جوش سے نعرے لگانے کا نام نہیں ہے. ہوش و حواس کے ساتھ کھڑے ہونا اور دنیا کو جواب دینا. ہم بھی جو یہ بولتے ہیں لوگوں کو ایسا لگتا ہے صرف جوش میں بولتے ہیں, یہ صرف جوش میں بولتے ہیں. ہاں بولتے تھے لیکن اب ہوش میں بھی بولتے ہیں, ہوش میں بھی بولتے ہیں. اور ڈر کر کے نہیں, ڈر کر کے نہیں, بلکہ اس لیے کہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت کی خدمت کرنی ہے, حضور کے ناموس کے لیے کام کرنا ہے. اس لیے آپ بھی ہوش سے کام لیں گے. کوئی بھی سر پھرا اٹھ کر کے الگ ایسی ویسی حرکت نہ کریں. حضور کی محبت یقیناً امتحان لیتی ہے لیکن اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنے کی اجازت بھی نہیں دیتی, اپنے آپ کو یا قوم کو ہلاکت میں ڈالنے کی اجازت نہیں دیتی. اب یہ بات نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, آپ بیٹھے رہے, آپ لوگ بیٹھے رہے. توجہ میرے عزیزوں, ہماری محفل میں اب آمد ہو چکی استاذ الاساتذہ, فخر الاماثل, ہزاروں علماء کے استاد حضرت العلام مولانا مفتی مسعود احمد برکاتی صاحب قبلہ, استاذ الجامعۃ الاشرفیہ مبارک پور. یہاں پر تشریف ہے ہمارے دادا استاد بھی ہیں اور انشاءاللہ العزیز آپ ان کو سنیں گے. اور اب ہمارا وقت ہو گیا. مسئلہ بھی یہ ہے, پانی جب آ جاتا ہے تو تیمم ٹوٹ جاتا ہے. اب یہ تیمم تھا جو ٹیمپرری آپ کے پاس چل رہا تھا, اب پکا پانی آپ کے پاس ہے, آپ کو انہیں سننا ہے. بس اس شعر کے ساتھ میں اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں. لب لباب حاصل کلام, خلاصہ گفتگو یہ ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا, یہ سیاست چیز ہے کیا, یہ جائیداد و دولت چیز ہے کیا؟ ارے تو تمہارے لیے لوح و قلم ہے تو یہ سب دنیا چیزیں کیا؟ لوح و قلم تیرے ہیں, شرط یہ ہے کہ تم حضور پاک کی غلامی میں آؤ. محبت مصطفیٰ صرف زبانی نہیں, عمل سے آؤ گے اور اس کے بعد پھر دیکھنا حالات آئیں گے اور ٹکرا کر چلے جائیں گے. تھوڑی دیر کی بات ہے, پھر میں بات کروں گا تو شعر کی طرف آ جاؤں گا. بس یہاں پر ختم کرتا ہوں, کچھ دیر کی بات ہی ہے. انشاءاللہ العزیز ہمارا وقت تو ہے ہی اور آئے گا بھی انشاءاللہ العزیز. ہر چیز اچھی ہوگی کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ. اللہ نے قرآن میں فرمایا. لوگوں کو ایسا لگ رہا تھا کہ یہ میں نے شعر میں چیلنج کیا, دعویٰ کیا ہے, یہ رب کا اعلان ہے. اللہ نے اپنے نبی سے کہا ہے اے رسول آپ کا ہر آنے والا سال, ہر آنے والا وقت پہلے سے زیادہ بہتر ہوگا. آنے والا وقت پہلے سے زیادہ بہتر ہوگا. پھر انشاءاللہ ہم اللہ کے اس فرمان پر کیوں نہیں کہہ سکتے ہمارا دور آئے گا, ہے اور آئے گا انشاءاللہ. اللہ کریم ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. لبیک یا رسول اللہ.
ماشاء اللہ سبحان اللہ، بڑا ہی پرمغز بیٹھے رہیں آپ حضرات، کہاں سے نکلیں گے؟ جب مفصل دروازے میں مدلل سارے لوگ خطاب۔ کھڑے ہیں تو بیٹھے رہیں، جہاں بیٹھے تھے تھوڑی دیر اور بیٹھے ہیں آپ حضرات۔ بآخری کڑی ہے ہماری اس اجلاس کی، نکلنا کیسے چاہ رہے ہیں آپ لوگ؟ کیسے نکلیں گے جب بلکہ پانچوں میں دروازے بند ہیں؟ ایک خاص بات آپ کو بتا رہا ہوں، نئے سال کا آغاز، نئے سال کی ابتدا ہم آل رسول حضور تاج المشائخ کی دعا سے کرتے ہیں۔ حضرت کی خصوصی دعائیں انشاءاللہ ہوں گی۔ میں آپ حضرات سے گزارش کروں گا، بس آخری کڑی ہے، تھوڑی دیر کے لیے ہمارے استاد الکریم حضرت علامہ مولانا مفتی مسعود احمد برکاتی صاحب قبلہ مدد العالی تشریف لا چکے ہیں، جو اس وقت الجامعۃ الاشرفیہ مبارک پور، جو ہم سنیوں کی شان ہے، آبروئے سنیت ہے، ایک عظیم دینی درسگاہ جو ہمارا بھی مادر علمی ہے، وہاں سے ایک عظیم شخصیت، علمی شخصیت یہاں پر تشریف فرما ہے۔ آپ حضرات ان کو بھی سنیں اور آپ کا بھی پیغام انشاءاللہ آپ کے دلوں میں انقلاب پیدا کرے گا۔ میں بلا تاخیر، چونکہ وقت زیادہ ہو گیا ہے اور حضور تاج المشائخ